اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. نہیں ایگزاسٹ کوئی اللہ کا بندہ اس ایگزاسٹ کو بند کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے کتنا سکون ہو گیا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. زین محترم، یہ دو لیکچرز کا ایک سلسلہ ہے جو توحید ثقلین کی روشنی میں، اس کو توحید الہی ثقلین کی روشنی میں تعبیر کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ توحید جو اسلام کا بنیادی ترین اصول ہے اور جس کے اوپر پورے اسلام کی عمارت کو تعمیر ہونا چاہیے، اس کو کتاب اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے. البتہ بنیادی طور پر ایک سوال یہاں ابھر سکتا ہے، وہ یہ کہ توحید کا ماننا ظاہر ہے کہ کتاب اور سنت کے ماننے سے پہلے قرار پاتا ہے. پہلے کوئی خدا کو مانے گا تب کتاب اور سنت کو مانے گا. تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہم توحید کو کتاب اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتاب اور اہل بیت اطہار علیہ السلام معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک توحید ہے جو بنیاد ہے خدا متعال کا ہونا، اس کا ایک ہونا، جو توحید کا کم از کم نصاب ہے جس کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک وہ توحید ہے کہ جو تفصیلات کے ساتھ ہے. توحید کا جو کم از کم نصاب ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے کتاب اور سنت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو بروئے کار لائے، اپنی عقل کے ذریعے سے توحید کو سمجھے. جب اس کو سمجھ لے اس کے بعد اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے جو اس نصاب کم از کم سے بڑھ کر ہے، اس کے لیے کتاب اور سنت کا محتاج ہوگا. مثال کے طور پر اگر وہ یہ جاننا چاہے کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اس میں کتاب اور سنت سے تمسک کرے تو یہ نامعقول کام ہے. ہاں، یہ جان لینے کے بعد کہ خدا ایک ہے، پھر چاہے وہ خدا متعال کی ذات مقدس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے کتاب اور سنت سے رجوع کرے، یہ بات معقول ہے. کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو وہ اپنی عقل سے سمجھ پائے گا. ایک مسلمان معاشرے میں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جو معاشرہ پہلے ہی سے مسلمان ہے اس کے اندر یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم دوبارہ توحید کا تذکرہ کریں، دوبارہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ بنیادی وجہ یہاں پر پیش آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر معمولاً ایک ہمارے دوست جملہ استعمال کرتے تھے، عقیدہ اور عقیدت دونوں کا مل جانا. معمولاً ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عقیدت عقیدے کے تابع نہیں ہوتی بلکہ عقیدہ عقیدت کے تابع ہو جاتا. پہلے ایک انسان ایک عقیدت پیدا کرتا ہے، اس عقیدت کی روشنی میں اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے تھا. پہلے عقیدہ بنائے اور اس عقیدے کی روشنی میں احترام اور عقیدت کو جاننے کی کوشش کرے.
کہ اس عقیدے کی روشنی میں مجھے کیا کرنا ہے زندگی کے اندر اپنی عقیدت کے لیے۔ ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ اس الٹے ہونے کے نتیجے میں بہت سارے خطرات پیش آتے ہیں۔ ان خطرات میں سے ایک خطرہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو چیز بنیادی عقیدے کے مخالف ہوتی ہے وہ کسی عقیدت کے تحت قبول کر لی جاتی ہے۔ جب عقیدت کے تحت قبول کر لی جاتی ہے تو پھر یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ اس کے نتیجے میں جو عقیدے کو ضرب لگے گی وہ ضرب کیا لگے گی۔ اس کی بہترین مثال وہ واقعات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان ہستیوں کے سلسلے میں موجود ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے واقعات قبول کر لیے جاتے ہیں جو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں کسری کا سبب بنتے ہیں، کمی کا سبب بنتے ہیں، اب کسی بھی عنوان کے تحت قبول کر لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ یہ واقعہ اگر قبول کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان پر کوئی حرف آئے گا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے کبھی کسی اور سلسلے میں رسول اللہ پر نازل ہونے والی پہلی وحی کے جو واقعات تھے ان کا جائزہ لیا ہوگا، اور اس سلسلے میں عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے عموماً ایسی قبول کر لی ہیں جو اگر قبول کر لی جائیں تو نبی اکرم کی ذات مقدس کے اندر شان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مثلا اس بات کا جو انتہائی مشہور ہے قبول کر لیا جانا کہ رسول خدا جب پہلی دفعہ فرشتے سے ملنے کے بعد بی بی کے پاس تشریف لائے تو وہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ کس سے ملے۔ اس کے بعد بی بی ان کو اپنے رشتہ دار ورقۃ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ ورقۃ ابن نوفل کے جو عیسائی تھا اور اس نے پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اس نے رسول اللہ کو بتایا کہ آپ جس سے مل کر آئے ہیں وہ جبرائیل ہیں۔ اور اس نے کہاں سے یہ معلوم کیا؟ اس نے پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل انبیاء کے پاس آتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، تو اس نے رسول خدا کو آگاہ کیا کہ آپ حضرت جبرائیل سے مل کر آئیں۔ اب اس واقعے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند بنیادی ترین عقائد کا انکار کر رہے ہیں۔ کن عقائد کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ رسول خدا کے افضل الانبیاء ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر ورقۃ ابن نوفل جیسا شخص جو نبی نہیں ہے بہت اگر کوئی اس کے بارے میں آگے بڑھائے تو کہیں گے کہ ولی ہوگا، ولی خدا ہوگا، وہ بھی شریعت حضرت عیسیٰ کے تحت۔ یہ کہیں کہ وہ جو ولی حضرت عیسیٰ کی شریعت کے تحت ولی تھا وہ کتابیں پڑھ کر اتنا آگاہ ہو گیا کہ بغیر دیکھے حضرت جبرائیل کو پہچان گیا، اور نبی اکرم دیکھنے کے بعد بھی نہ پہچان سکے۔ نبی اکرم کی شان کی توہین ہے یہ۔ اس کے علاوہ دسیوں اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا شخص جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے کے اندر رسول اللہ کے بندے ہونے کو پہچانتے تھے، اپنے نبی خدا ہونے کو پہچانتے تھے، اپنے اوپر کتاب اترنے کو پہچانتے تھے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ انہوں نے گہوارے کے اندر جھولے کے اندر ہونے کے باوجود فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ انہوں نے جھولے کے اندر بیٹھ کر فرمایا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اور نبی اکرم 40 سال کی عمر مقدس تک نہ پہچان سکیں کہ میں کون ہوں، اور انتہا یہ ہے کہ پہلی وحی ہو گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ تمام باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ عقیدے کو پہلے نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ عقیدہ پہلے سمجھنا چاہیے۔ اچھا، عقیدہ ایک میزان ہوتا ہے، در حقیقت ایک ترازو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بہت کچھ پہچانا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے خاندان اہل بیت کی روایات کے اندر کہ فرمایا اگر کوئی روایت ہماری تم تک پہنچے تو اسے قرآن سے مقایسے میں لے کے آؤ۔ تمہیں شک ہو جائے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن کریم کے ساتھ مقایسہ کرو، اور اگر قرآن کریم کے مقابلے میں پاؤ، یعنی ایسا ہو کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہ 180 درجے بالکل مخالف کوئی بات کہہ رہی ہے، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پر دے مارو۔ ہم کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے جو قرآن کریم کے خلاف جا رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ علم لدنی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم لدنی اسی منبع اور ذریعے سے حاصل ہوا ہے جس ذریعے سے قرآن کریم حاصل ہوا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دو معصوم، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اپنی باتوں کے اندر تناقض سے دوچار ہو جائے؟ اب یہ بات اگر عقیدے کے اندر حل ہو جائے
تو پھر اس عقیدے کا ماننے والا کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا جو عقیدت ہی کے تحت انجام دے لیکن عقیدے کے خلاف چلا جائے. تو وہ اپنی عقیدت کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنی عقیدت کو اس انداز میں رکھے گا کہ وہ مسلمہ عقائد کے مقابلے میں نہ جائیں. نہ صرف اپنی عقیدت کو سنبھال کے رکھے گا بلکہ اپنی عادات اور اپنی صفات کو بھی سنبھال کے رکھے گا. عادات اور صفات، آپ کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں اور کچھ اخلاقی صفات ہوتی ہیں. کچھ ہماری اور آپ کی جسمانی عادتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ممکن ہے کسی کی عادت ہو کہ وہ رات کو دیر سے سوئے، اس کا کوئی اخلاقی صفت سے تعلق نہیں ہے، ایک جسمانی عادت بن گئی ہے اس کی. کسی کی عادت ہو کہ وہ صبح کا ناشتہ 7 بجے کرے، یہ سب عادتیں شمار کی جا سکتی ہیں. کچھ اخلاقی صفات اور ملکات ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر راسخ صفتیں ہوتی ہیں. اگر عقیدے کا خیال نہ رکھا جائے تو نہ صفات کنٹرول میں رہیں گی نہ عادات کنٹرول میں رہیں گی. صفات کیسے کنٹرول میں نہیں رہیں گی؟ مثال کے طور پر ممکن ہے آپ نے دیکھا ہو کوئی مسلمان ہو اور جھوٹ بولتا ہو. ممکن ہے کیا دیکھا ہو؟ دیکھا ہی دیکھا ہے. مسلمان ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب اس سے پوچھا جائے اس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت کیوں آئی؟ جبکہ عقیدے کے مطابق جھوٹ بولنا اس کے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو نابود کرنے کے برابر ہے. یہ غلط صفت اس کے اندر کیوں آ گئی؟ کیونکہ اس نے اپنے عقیدے کو اصول قرار نہیں دیا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کو اصول قرار دیا ہے. جو پسند آ گیا وہ اختیار کر لیا، جو پسند نہیں آیا اسے رد کر دیا. اس دوران عقیدے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. ہمارا معاشرہ، ہمارے سے مطلب برصغیر کا معاشرہ، بالاخص اس معاملے میں متعدد کوتاہیوں سے دوچار ہو گیا اور اس کی وجوہات کئی تھیں. ہمارے یہاں کبھی بھی اسلام اکیڈمک کلر میں، یعنی جس کو ہم لوگ کہیں علمی رنگ کے اندر بہت زیادہ سامنے نہیں آیا. بہت بڑے علمی مراکز نہیں بنے. معمولاً لوگوں نے اپنی اس فطرت کے ذریعے سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ایک مشکل جو پیش آئی وہ یہ کہ اسلام بھی اپنا من پسند ہی اختیار کیا. چونکہ بہت زیادہ علمی اسلام میں نہیں آئے، بحث و تمہیس ہو، اسلام کے اوپر غور و فکر ہو، منطق اور فلسفے کی روشنی میں اس کے اوپر کام کیا جائے، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہوئی ہیں. لہذا اگر آپ پورے بازار کو ڈھونڈ لیجئے اور چاہیے 3 کتابیں آپ کو مل جائیں جس میں توحید کے اوپر علیحدہ بحث کی گئی ہو تو آپ کو نہیں ملیں گی. جبکہ توحید وہ بنیادی ترین عقیدہ ہے جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس کے اوپر کتابیں نہیں ملیں گی. کیوں نہیں ملیں گی؟ کیونکہ یہاں کا اسلام معمولاً وہ بنیادی اسلام نہیں بن سکا. فروعات کے اندر اور بعض فرعی مسائل کے اندر بہت کچھ لکھا گیا اور وہ جو بنیاد تھی جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہونی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی. لہذا آپ دوبارہ تعجب کے ساتھ دیکھیں گے کہ اگر کراچی جیسے شہر میں ایک سال کے اندر اوسطاً 2.5 سے 3 لاکھ مجالس ہوتی ہوں تو شاید ہی 1% مجالس ایسی ہوں جس کے اندر عقائد سے گفتگو کی جائے. قطعاً کوئی گفتگو عقائد سے نہیں ہو پاتی، جبکہ یہ بات انتہائی نامعقول ہے. اگر 2.5 سے 3 لاکھ مجالس ہو رہی ہیں اور عقائد ہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے تو کم از کم 1/4 1/3 کچھ تو عقائد کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہو پا رہی. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا، اب ہم اور آپ ایک معاشرے کے سامنے ہوتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر آنے والی خرابیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جیسے آپ کے سامنے، ہم جیسوں کے سامنے یہ سوال آتا ہے، ہم اور آپ جیسوں کے سامنے، کہ اگر ایک معاشرے کی خرابیوں کو کنٹرول کرنا ہے تو کنٹرول کہاں سے کیا جائے؟ ایک دفعہ معاشرہ اتنا خراب ہوتا ہے سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی دین کے بارے میں سننے کو تیار نہیں، دین سے نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ نفرت سے دوچار ہے. وہاں پر آپ آئیں عقائد سے بحث کریں شاید کوئی توجہ نہیں دے گا. وہاں پر آپ کا کام کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگ کم از کم توجہ تو دیں. تو کوئی ایسی چیز کہ جو اچانک توجہات کو جذب کر لے، جیسے ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کے اندر کام ہوتا ہے کہ اچانک کوئی کام کر دیا جائے جس سے لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے تھوڑی بہت دینداری ہے، تھوڑا بہت دین ہے. مثلا آپ لوگ جو یہاں تشریف فرمائیں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دین سے متنفر ہے، جس کو دین سے نفرت ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے.
اب ظاہر ہے آپ اس فیز میں نہیں ہے کہ آپ کے سامنے دھماکہ کر کے آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے. اب آپ اس فیز سے گزر گئے ہیں, آپ پہلے سے دین کو کچھ نہ کچھ اہمیت دے رہے ہیں. اگر آپ نہ دے رہے ہوتے تو آپ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ اگر معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں دین پر کوئی توجہ نہیں ہے, پھر تو کچھ اور کرنا پڑے گا. پھر آپ عقائد سے بحث کرنے کے لیے بیٹھیں گے بھی تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جہاں دین پر توجہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں پاکستانی معاشرہ معمولاً ایسا معاشرہ ہے, کچھ نہ کچھ دین پر توجہ ہے, ایسے معاشرے میں انتہائی ضروری ہے معاملہ عقائد کا سنبھال لیا جائے. عقائد کی باقاعدہ تعلیم ہمارے خیال میں ہونا انتہائی ضروری ہے, جو اس وقت معاشرے کے کسی حصے میں انجام نہیں پا رہی, اور یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے. ایک اور افسوسناک پہلو ہے, لوگوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ عقائد کی تعلیم ضروری ہے, تو کچھ لوگوں نے بجائے یہ کہ صحیح عقیدے کی تعلیم کرتے, اپنی طرف سے کچھ عقائد بنا کر ان کی تعلیم عقائد کے نام پر شروع کر دی. ایک اور مشکل میں پھنس گئے. اب کوئی سیکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ سیکھے گا کہ جو در حقیقت اصلی عقیدہ نہیں ہوگا. اس مشکل سے کیسے نپٹا جائے؟ اس مشکل سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ ثقلین سے رجوع کیا جائے, تاکہ صحیح ترین عقائد کے اوپر گرفت حاصل کی جا سکے. ثقلین کتاب خدا و اطرتی اہل بیتی, رسول خدا کی حدیث کے روشنی میں ان سے رجوع کیا جائے, بنیادی ترین عقائد کو وہاں سے حاصل کیا جائے, اصول وہاں سے حاصل کیے جائیں, اور پھر اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کو طے کیا جائے. یہی وہ کام ہے جو ہم یہاں پر کرنا چاہتے ہیں. اب ہم کچھ مسائل سے, سوالات سے آغاز کریں گے. چونکہ لیکچر صرف 2 قسطوں پر مشتمل ہونا ہے, لہٰذا کوشش ہی کی جائے گی کہ بہت زیادہ نہ رکا جائے, اور اس تمہیدی گفتگو کے بعد تھوڑا سا تیزی سے معاملے کو بڑھایا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس وائٹ بورڈ کو ادھر لیں. اب مدد کریں. اس طرف سے لکھنے کے قابل نہیں ہے شاید. پلٹا ٹھیک ہے. تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ عقیدے سے گفتگو کیوں کی جائے؟ ایسا ممکن ہے آپ کسی کے سامنے کہیں خدا ایک ہے, وہ کہ میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میں کیوں اس بحث میں پڑھوں؟ کیوں؟ کہتا ہے اگر میں کہوں گا کہ خدا ایک ہے یا نہیں ہے تو میرے سامنے دلائل دو گے, جب دلائل دو گے اور ثابت کر دو کہ خدا ایک ہے, پھر میری جان چھوڑ دو گے کیا؟ نہیں, پھر تم بحث کو آگے بڑھاؤ گے, پھر نبی کو ثابت کرو گے, قرآن ثابت کرو گے, شریعت ثابت کرو گے, پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھواؤ گے, سارے کام کراؤ گے, معاملہ ہی ختم. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بحث کرنی پڑتی ہے عقیدے سے گفتگو کیوں کی جائے. ہم فی الحال اس سے گفتگو نہیں کریں گے, اور اس میں ہم 2 دلائل دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال میں بھی تذکرتاً عرض کر دیتا ہوں. شکر منعم یعنی نعمت دینے والا. ہر انسان چاہتا ہے اپنی نعمت دینے والے کا شکریہ بجا جائے, اور بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ بڑی مصلحت کو حاصل کرنے کے امکان پر غور و فکر. اگر آپ کو اتنا ہی پتہ چل جائے کہ کوئی بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے اور اس کا امکان کم بھی ہو, تو آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, اس کے اوپر سوچنے میں. مثلا میں اگر آپ سے اعلان کر دوں کہ باہر آپ جائیے گا, جو اس درس میں آئے گا اس کو درس کے اینڈ میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے میں سوچوں گا ہی نہیں, آپ کہیں کم سے کم دیکھ لوں کہیں واقعا نہ دے رہے ہوں, کبھی میں اس دروازے سے چلا جاؤں اس دروازے سے نکلنے والے کو دے رہے ہوں, تو پوچھ تو لیں گے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں دیا کوئی بات نہیں, لیکن آپ پوچھنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ شاید دے ہی رہے ہوں. جیسے بہت ساری بحثیں اس میں نہیں پڑھوں گا فی الحال, بس یہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اصلی گفتگو جب یہاں سے نکل جاتی ہے تو ہم ایک اور جگہ پہنچتے ہیں,
اور وہاں ہمارے کچھ بنیادی سوال شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ جب ہم اس کائنات کے بارے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے عقیدے سے گفتگو کی کیوں جائے. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو بنیادی سوال آتا ہے وہ یہ کہ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے. اچھا، یہ سوال ہمارے سامنے کیوں آیا کامیابی کا راز؟ یہ ہماری فطرت کے اندر ہے. انسان چاہے کافر ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، عیسائی، یہودی، کچھ بھی ہو، سب کے لیے ایک سوال ہے. وہ کیا؟ کامیابی کس چیز میں ہے. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بدماش گروہ کا سرداری کیوں نہ ہو. اس سے پوچھے کامیابی چاہتے ہو ناکامی چاہتے ہو؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. آپ اور میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہم سب کامیابی چاہتے ہیں. یہ ہمارا بہت اچھا نقطہ آغاز ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کامیابی کی تڑپ ہے. اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا زندگی کتنی ہے اور کامیابی کیا ہے. اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی صرف 1 گھنٹے کی باقی ہے تو میری کامیابی کیا ہے. اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری زندگی 1 مہینے باقی ہے تو میری کامیابی کیا ہے. اور اگر پتا ہو کہ ابھی زندگی میں 100 سال باقی ہیں تو پھر کامیابی کیا ہے. سب چیزیں مختلف ہو جائیں گی. اگر 1 گھنٹہ باقی ہے تو کامیابی کچھ اور ہے، 100 دن باقی ہے تو کامیابی کچھ اور ہے. پہلی چیز مجھے دیکھنی پڑے گی زندگی کتنی ہے. اگر مجھے یہ پتا چل جائے زندگی کتنی ہے، زندگی کہاں گزرنی ہے. دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں آپ نے ساری زندگی کہیں سے مجھے پتا چل گیا، آپ کو بتا دیا جتنی تمہاری زندگی ہے تم نے کراچی سے باہر نہیں نکلنا ہے. اب میں آپ سے کہوں میں نے تمہارے لیے نیو یارک میں ایک گھر خرید کے رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے لے لو، تو آپ کہیں گے عقل مند پہلے تو تم نے یہ بتایا کہ مجھے موت تک کراچی سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، پھر مجھ سے کہہ رہے ہو نیو یارک میں گھر خرید لوں. مجھے اس گھر سے کیا واسطہ جب مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے تو میں کروں گا کیا. خاص کر اگر یہ قید بھی لگا دی جائے کہ بھائی آپ یہ بھیج باج بھی نہیں سکتے، آپ یہ خرید لیں اور رکھ لیجئے بس. آپ فوراً یہ سوال کریں گے جیسے ہی آپ اپنے بارے میں سوچیں گے میری کامیابی کیا ہے. چونکہ ہم سب کامیابی چاہتے ہیں تو سوال یہ ہوگا میری زندگی کتنی. جب آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ زندگی کتنی ہے تب آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن لگے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے. آیا دنیا یہی دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے یا اس کے پیچھے بھی کچھ دنیا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی اور دنیا ہے، یا دنیا یہی ہے. سب سے اہم سوال یہاں پر آئے گا یہ دنیا کتنی وسیع ہے، یہ زندگی کتنی بڑی ہے. زندگی وہی ہے جو مرنے تک ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، یا زندگی وہ ہے جو موت کے بعد بھی ہے. قبر اختتام ہے یا ایک آغاز ہے. یہ بنیادی ترین سوالات آتے ہیں. اگر آپ اس سوال میں پڑھیں گے یہ دنیا کتنی وسیع ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایک اور سوال حل کرنا پڑے گا، یہ دنیا خود سے بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے. آپ کے سوال ایک کے بعد ایک بڑھنا شروع ہو جائیں گے. دنیا خود سے بنی ہے تو پھر یہی ہے جو کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا کسی نے بنائی ہے. اگر کسی نے بنائی ہے تو جس نے بنائی ہے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ دنیا کتنی وسیع ہے، اس نے کتنی وسیع بنائی ہے. 1 درجے میں بنائی ہے، 2 درجے میں بنائی ہے یا 4 درجے میں بنائی ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا. اگر اس سوال پر آ گئے یہ دنیا خود سے بنی یا کسی نے بنائی، اب اور بحث آگے بڑھے گی. وہ یہ کہ اگر کسی نے بنائی تو بنانے والا کون ہے. اگر خود سے بنی ہے تو بہت سارے سوالات ہیں. خود سے کیسے بن گئی؟ آیا یہ دنیا خود سے بن سکتی ہے؟ معقول ہے ایسا کہ دنیا خود سے بن جائے؟ اگر نہیں بنی ہے تو بنائی کس نے؟ جس نے بنائی ہے. پھر اور سوال بڑھنا شروع ہو جائیں گے، بنانے والا کون ہے؟ جس نے بنائی ہے وہ کن صفات کا حامل ہے، اس کی صفات کیسی ہیں؟
اس کی صفات کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ؟ تاکہ یہ پتہ چل سکے اس نے دنیا کیوں بنائی ہے۔ صد نعوذ باللہ اگر بنانے والا زیادہ فکر و شعور نہیں رکھتا تو شاید دنیا کھیل کود میں بنائی ہو، لیکن اگر بنانے والا انتہائی عقل مند ہے تو پھر اس نے کھیل کود میں نہیں بنائی ہے، پھر کسی مقصد سے بنائی ہے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے کامیابی چاہیے۔ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو بنانے والے کے مقصد کے خلاف تھا پھر مجھے کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو مجھے اگر کامیابی چاہیے تو مجھے یہ سارے سوال حل کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بنانے والا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں، اور کس مقصد سے بنائی ہے۔ اس بحث پر پہنچ کر ہم توحید پہ منتقل ہوتے ہیں۔ بس دیکھا آپ نے کہ یہ جو ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس کی دلیل تین ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ساری منطق اور مقدمے سارے کٹ چکے ہوتے ہیں۔ ایسا بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا خدا ایک ہے، لیکن اگر یہاں منطقی سیکوینس سے آگے بڑھا جائے تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ سوال کیوں کرنا ہے ہمیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس خاطر کرنا ہے۔ کامیابی چاہیے، ناکامی چاہیے؟ اگر کامیابی چاہیے تو اس بات کو دیکھنا پڑے گا زندگی کتنی بڑی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کتنی بڑی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی بنانے والا ہے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا وہ بنانے والا کیسا ہے، کیوں بنائی اس نے، تب مجھے پتا چلے گا میرا کردار اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ خدا کو مانتے ہیں پھر بھی ایسے ہیں جیسے کہ ہیں۔ کیوں ہیں ایسے؟ ہم خدا کو مانتے ہیں اپنی منمانی کے بنائے ہوئے خدا کو۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کو اس کے حقیقی تصور ذات کے ساتھ پہچان سکے۔ کون پہچان سکتا ہے؟ میرے اور آپ کا جو دماغ ہے یہ خود ایک محدود دماغ ہے، اس کے اندر وہ آفاقیت آ ہی نہیں سکتی، اور آفاقیت کا لفظ بھی چھوٹا سا لفظ ہے خدا کے سامنے، کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے تصور خدا کو بہرحال بہتر بناتے رہیں۔ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دماغ میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کی، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم جتنی ہماری زندگی کے لیے اہم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اپنے عمل میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا عمل گواہی دے کہ یہ موحد ہیں، یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا توحید کے دلائل پہ شروع کرتا ہوں۔ یہاں پر ہماری بات ہوئی یہ دنیا خود سے بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ اگر کسی نے بنائی ہے تو بنانے والا کون ہے؟ جس نے بنائی ہے وہ کن صفات کا حامل ہے؟ ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آیا دنیا خود سے بنی ہے؟ بنیادی سوال، دنیا خود سے بنی ہے؟ دنیا سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے دنیا سے ہمارا مطلب یہ زمین نہیں ہے، زمین تو بہت چھوٹی سی ہے دنیا کے اندر۔ میں اس کی تشریح کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن پھر دوبارہ اس کی تکمیل کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ ہماری دنیا ایک زمین جس کے اوپر میں اور آپ زندگی گزارے، چھوٹی سی زمین ہے، ایک نظام شمسی کا حصہ ہے۔ نظام شمسی جس کا مرکز ایک سورج ہے۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے، مثلا ایک زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اس میں 9 ستارے اور مثال کے طور پر کل ملا کر بنے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب پوری کائنات کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک سمندر میں پانی کا گلاس ہو، اتنا بھی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے مثلا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کیمرے سے ایسی ٹرکس کی جاتی ہیں، مثلا کیمرہ ایک بہت بڑی جگہ دکھا رہا ہے، بہت بڑی جگہ جس کے اندر بڑی بڑی مخلوقات 4-4 8-8 پاؤں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کیمرہ ایسا منظر دکھا رہا ہے جس کے اندر بہت بڑی جگہ ہے، بڑی بڑی مخلوقات دیو ہیکل 4-4 8-8 پاؤں کے اوپر چل رہی ہیں۔ پھر کیمرہ ذرا سا اٹھنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بھیا وہ جو بہت بڑی جگہ تھی وہ اصل میں چونٹیوں کا بل تھا، اور وہ جو آپ 4-4 8-8 پاؤں کی بڑی بڑی مخلوقات دیو ہیکل سمجھ رہے تھے وہ اصل میں چونٹیاں تھیں۔
کیمرہ اوپر آ گیا. اب وہ کیمرہ اور اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھیا یہ جو بل تھا یہ اصل میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, اس گراؤنڈ کے اندر اتنا سا بل تھا جس کے اندر یہ کیمرہ گیا ہوا تھا. مثلا سمجھ لیجیے پولو کا گراؤنڈ ہے, بہت بڑا پولو کا گراؤنڈ جس کے اندر 7 فٹ بال کے گراؤنڈ آ جاتے ہیں, اس کے زمین کے اندر ایک نقطہ اتنا سا تھا جس کے اندر یہ بل تھا. یہ کیمرہ اس کے اندر گیا تو لگا وہ دیو ہیکل چونٹیاں, وہ اوپر آیا تو پتا چلا کہ بھائی یہ چونٹی تو ڈاٹ بننے کے قابل بھی نہیں ہے, نقطہ بننے کے قابل بھی نہیں ہے پولو گراؤنڈ کے اندر. اب وہ اور ذرا تھا اوپر لے کے گیا تو اس نے دیکھا اچھا بھیا یہ تو اتنا بڑا شہر ہے, اتنے بڑے شہر میں پولو گراؤنڈ کی حیثیت کیا ہے؟ پورے شہر کے اندر پولو گراؤنڈ ایک نقطہ ہے پورے نقشے کے اوپر. اب اگر آپ اس میں دیکھیں وہ چونٹی کا بل کہاں گیا تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. وہ تو جب آپ پولو کے گراؤنڈ تک آئے تب بھی آپ کو چونٹی کا بل نظر نہیں ہے, آپ کو نظر آئے گا. اب یہ بڑھاتا رہے. ایک ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہو, 10 منٹ کی ایک ویڈیو آتی ہے اس سلسلے میں, بہت مفید ہے. اوپر جاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے زمین سے اوپر آسمانوں کے اندر, پھر دیکھتا ہے وہ زمین اتنی سیدھی, اس میں چونٹی کا بل کہاں گیا؟ اب کون سوچ سکتا ہے؟ پھر اور اوپر جاتا ہے تو وہ دکھاتا ہے بھائی یہ جو زمین تھی یہ نظام شمسی کا اتنا سا حصہ ہے. پھر وہ نظام شمسی اتنا بڑا تھا وہ پھر اتنا چھوٹا سا ہو گیا, وہ بہت سارے ہزاروں نظام شمسی ہیں, پھر ہزاروں کہکشائیں, ہزاروں یہ ہزاروں وہ. تو آپ دیکھیں گے وہ جو چونٹی آپ کو بہت بڑی لگ رہی تھی وہ تو دوسرے مرحلے میں ہی غائب ہو گئی تھی, جس کو آپ اور میں بہت بڑا سمجھ رہے تھے. ہم اور آپ ایسے ہی ہیں, ہمیں یہ دنیا بڑی لگ رہی ہے. کیوں؟ اوپر تک کا پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اس لیے بڑی لگ رہی ہے. نہ صرف یہ دنیا بڑی لگ رہی ہے بلکہ یہ زندگی بڑی لگ رہی ہے. کیوں؟ آگے کا پتہ نہیں کتنا زندہ رہنا ہے, اس لیے 50-60 سال بہت بڑے لگتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اتنی لمبی عمر کیسے کٹے گی؟ ارے نہیں معلوم آگے کیا ہے. آگے کا دیکھ کر پھر یہ لگے گا جیسے پولو کے گراؤنڈ میں چونٹی کا ایک بل, لیکن ابھی بڑی لگتی ہے. یہ جو دنیا ہے اتنی عظیم الشان دنیا, یہ خود سے بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ تو آپ کے سامنے بنیادی سوال آتا ہے کہ اس میں ایک دلیل کے طور پر آیا منظم نظام, البتہ تکرار ہو رہی یہاں پر لیکن تاکید کی خاطر عرض کر رہا ہوں, آیا منظم نظام خود سے بن سکتا ہے؟ کوئی منظم نظام خود سے بن سکتا ہے؟ مثلا آپ یہاں پر تشریف فرما ہے, آپ بہت زیادہ نظم و ضبط سے نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, یوں ہی گھستے چلے آئیں دروازے سے, اندر آتے رہیں بیٹھتے رہیں تو یہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سب لوگ لائنوں سے بیٹھے ہوتے تو کیا یہ کام خود سے ہو جاتا؟ نہیں, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی بتانے والا ہونا چاہیے. مثلا یہاں پہ ایک نشانی لگی ہوگی, بھائی لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہیں, تو چلیے ایک نشانی لگ گئی, ایک لائن لگ گئی. ادھر ایک آدمی بیٹھا ہو یا کوئی آپ کو طریقہ سکھایا گیا ہو, تب تو کیا منظم نظام بغیر کوشش کے بن جاتے ہیں؟ تو عقل یہ کہتی ہے نہیں, جتنی چیز منظم ہوگی اتنا اس بات پر دلیل ہے کہ کسی نے انجام دیا. بغیر